قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت۔ آج اگر ہم کو دل میں سکون چاہیے، اس قرآن کو اپنے اپنے گھروں میں کھولیے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، اس کے مفہوم کو پڑھیے۔ آپ تعجب کریں گے بات پر کہ جیسے ہی آپ اٹھتے بیٹھتے قرآن کا مفہوم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی مصیبت میں آپ ہیں یا کوئی خوشی کا موقع ہے۔ ہر حال میں جب آپ قرآن پڑھیں گے ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت جب میں نے پڑھی، اللہ نے یہ آیت صرف میرے لیے نازل کی۔ تو میری بہنوں، اب آپ لوگ غور کیجئے، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کے ساتھ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں تو ایک کے بعد ایک، سٹیپ بائی سٹیپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آنا شروع ہو گئے۔ جنگوں کی مہارت بھول گئے، گر گر کے سنبھلنا چھوڑ دیا، جنگوں کی مہارت بھول گئے، قرآن کی ہدایت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظم جلسہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امت الاحد جو کہ جناب عمران کی بیٹی ہے سنائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے مکمل سورہ نشرہ کی تلاوت سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں مریم اویس سے کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس نشست کے ناظمہ محترمہ سامعین، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں آپ سب کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام سناؤں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماہی صلی اللہ علیہ وسلم، حاشر صلی اللہ علیہ وسلم، عاقب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں امت اللہ جو کہ جناب عمران کی بیٹی ہیں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست کے ناظرین جلسہ کا سامعین میں موجود میری تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہو۔ انشاءاللہ آج میں آپ سب کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کے جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھیں اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے۔ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز آپ لوگ جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس کے لیے سٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ امت المتین کے آج کے اردو درس قرآن کا عنوان ہے راحت دل۔ محترمہ امت المتین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس نشست کی ناظمہ کا سامعات میں موجود
بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے درس قرآن کا موضوع ہے راحت دل۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس سے ناراض ہو جائیں، تو اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جو درس قرآن کا عنوان راحت پہنچانے والا عنوان ہے، راحت دل۔ یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے۔ یہ وہ قرآن کا سورہ ہے جس میں جملہ 8 آیتیں ہیں، 8 آیات اس میں موجود ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل فرمایا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک 8 آیات والے سورے میں جو بہت بڑا خزانہ ہم ہماری زندگی میں تلاش کرتے ہیں، راحت والی، دلوں کو سکون والی، اس کا خزانہ اللہ نے ان 8 آیات میں سمیٹ دیا۔ جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے قرآن مجید کا 94 نمبر والا سورہ، سورہ نشرہ۔ تو آئیے انشاءاللہ آج ہم اس سورے پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تاکہ اللہ نے جیسا قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تم اگر ہدایت چاہتے ہو اللہ تم کو ہدایت دیں گے، ہم سب کو ہدایت دیں گے۔ ہم آئیے اس سورے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کو سمجھا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہم کو ہدایت مل جائے انشاءاللہ۔ یہ جو سورہ ہے، سورہ نشرہ، ہم سب کو ماشاءاللہ یہ سورہ یاد ہے۔ اکثر ہم امتحانات کے ٹائم اس کو زیادہ پڑھ لیتے ہیں، بیماریوں سے نجات کے لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگرچہ قرآن میں کسی سورے کو مخصوص کر کے پڑھنا کسی مخصوص چیز کے لیے، یہ اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو جائے۔ تو ہم یہ سورہ نہیں بلکہ کوئی بھی سورہ قرآن کا اللہ کی مدد کے لیے پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو سورہ نشرہ ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، سورہ نشرہ سے پہلے جو ہم نے سورہ پچھلے ہفتے جو ہم نے ماشاءاللہ پڑھا تھا وہ سورہ ضحیٰ، 93 نمبر والا سورہ۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جملہ 4 آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ آپ نے غور کیا ہوگا اللہ نے قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، 2 آیات میں قسم کھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور پھر کیا کہا؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو، اللہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ سے رخصت ہم نہیں ہوئے، آپ کو رخصت نہیں کیا، نہ آپ کے رب آپ سے ناراض ہیں۔ پھر اللہ نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا ولسوف یؤتی کا، یہ جو پوری 4 آیتیں آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 نعمتوں کا ذکر سورہ ضحیٰ میں کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا۔ اور پچھلے ہفتے جیسا کہ ہم نے پڑھا، ہم نے سنا ہے کہ اللہ نے جو نعمتوں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے، اس میں ایک نعمت کا ذکر جو سورہ ضحیٰ کی تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا وَلَيُؤْتِيكَ کا، اللہ نے عطا کیا ہے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں 10 لاکھ محل تیار کیے ہیں۔ 1 ملین، میرا مطلب 1 ملین کتنے ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ محل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ان نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ آپ نے ہم کو نہیں پایا کہ جب آپ نے اپنے آپ کو یتیم پایا تھا۔ تو یہ باتوں کا ذکر جب اللہ نے سورہ ضحیٰ میں کیا،
آپ دیکھیے سورہ نشرہ بھی ویسا ہی سورہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعمتیں نازل کی اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اب اس سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے آج انشاءاللہ ہم اس کا جائزہ لیں گے. اللہ نے کہا ایک سوال کے انداز سے سورہ شروع ہو رہا ہے, سورہ نشرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. 3 آیتیں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا اور آپ پر سے آپ کا بوجھ نہیں ہٹا دیا جو بوجھ آپ کی کمر توڑ رہا تھا. 3 آیتیں ہیں. دیکھیے اس کا مفہوم تقریباً ہم سب کو معلوم ہے لیکن کبھی غور نہیں کیا. تو ان 3 آیتوں میں آپ دیکھیں گے, اس 3 آیتوں کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا سینہ کھولنے سے مراد کیا ہے. ہم جب بچپن میں یعنی ہم اپنے بچپنوں میں جب پڑھتے تھے یہ سورے کو, 2 اوپننگ, کھول دینا, نشرہ کسی چیز کا کھلنا, یہ پڑھا ٹھیک ہے ایک سورہ ہے ہم نے اس کو پڑھ لیا, ٹھیک ہے پڑھ لیا, لیکن سوچیے اس سے مراد کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی اور اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولنے سے مراد کیا ہے, اللہ کے اس آیات میں تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے ایک اور آیت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125, جس میں آپ کو ایک پہلا پہلو راحت دل کا مل جائے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں کہتے ہیں, بہت غور سے سنیے, یہ نعمت ہم سب کے لیے کھلی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں. کیا ہم ہدایت چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے؟ اسی لیے ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں, اور اللہ جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتے, جس کو گمراہ کر دینا چاہتے ہیں, اللہ اس کے سینے کو ایسا تنگ کر دیتے ہیں گویا کہ وہ آسمان چڑھ رہا ہو. کیسی مثال دی دیکھیے اللہ نے. کیا ہم آسمان چڑھ سکتے ہیں؟ تو اتنا مشکل ہو جائے گا اس شخص کے لیے ہدایت پانا جب اللہ اس کو ہدایت نہیں دینا چاہتے. تو سینے کو کھولنے سے مراد کیا ہے میری بہنوں؟ ہمارے جسم میں یہ جو سینے میں ہمارا دل ہے یہ اس قدر اہم ہے ہمارے لیے, جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس قرآن میں ہم نے سنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ اچھا تو جسم اچھا, وہ برا تو جسم برا. تو ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ دل کی مت سنو دماغ کی سنائیں, دماغ سے کام لو, دماغ چلتا ہے دل کی وجہ سے, دل ریموٹ کنٹرول سے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہے آپ کے. تو دل کے فیصلے جو ہوتے ہیں جو ہم اکثر غلط لے لیتے ہیں, اللہ نے یہ قرآن نازل کی بتانے کے لیے کہ اس دل کو اللہ کے لیے راضی کر لو, اس دل کو کھول دو اسلام کے لیے, تب تمہاری کامیابی ہے. کا مطلب کیا ہوا؟ الم نشرح لک صدرک, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھول دیا ہے؟ یعنی جو قرآن نازل ہو رہی ہے, جو اللہ کے احکامات آپ پر آ رہے ہیں, یہ آپ کے لیے آسان کر دیے جائیں گے. اس کو لوگوں میں بتانا آسان کر دیا جائے گا, اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ایک اس کا معنی ہے, اس کا مفہوم ہے. ایک ہے کہ آپ کو ہدایت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, کیا ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ نہیں ہٹا دیا؟ اس آیت کی دوسری آیت جو سورہ نشرہ کے اس کی تفسیر میں ایک اور آیت تفسیر ابن کثیر میں آئی ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2, جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, آیت نمبر 1 تو ہم سب جانتے ہیں, اللہ نے فتح کے بارے میں بتایا, وکٹری کے بارے میں بتایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پہلی آیت میں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بہت بڑی فتح دے رہے ہیں, آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا تاکہ اللہ آپ کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ آپ پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں. تو یہ آیت کی تفسیر میں آیا ہے. تیسری آیت میں
جو بوجھ سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی. یعنی دیکھیے آپ 3 آیتوں پر غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہی ہے, لیکن سوچئے اللہ تو ہم سب کے ہیں. بے شک جس کے اوپر جتنی زیادہ مصیبت ہے اللہ اس کو اتنا بڑا انعام دیں گے. تو آج جو ہم کو چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی ہیں, اگر آپ اپنے سینے کو اسلام کے لیے کھولنا چاہتے ہیں تو خوب اللہ سے گڑ گڑا کر ہدایت کے لیے دعا کیجئے, ہدایت لیجئے اللہ کی طرف سے, تب آپ کے لیے بھی مصیبتیں آسان ہو جائیں گی. چوتھی آیت میں دیکھیے, 3 آیتوں میں اللہ نے تو نعمتیں بتا دی. کیا کہا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا؟ اللہ اکبر. میری بہنوں سوچئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ ہمارے ماں باپ نے دیکھا ہے؟ ہم میں سے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, لیکن جب نام آتا ہے ایک دلی محبت ایسی ہوتی ہے, ایک ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو محبت ہمارے ماں باپ اولاد کسی چیز سے دنیا میں نہیں ہے. اللہ کے بعد کسی سے محبت ہے تو وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اتنا بڑا اعلان اس قرآن میں کرتے ہیں, وَرَفَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اسلام میں داخل ہونے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کیسا ذکر بلند کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم لیتے ہیں. بے شک اللہ تو سب سے عظیم ذات مبارک ہے. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ شہادہ میں رکھا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا پڑھتے ہیں ہم کلمہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ نے ذکر بلند کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے سورہ عنکبوت میں کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تم کو برائیوں سے فحش کام سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, سب سے اعلیٰ ذکر اللہ نے نماز کا کہا ہے, صلاح کا کہا ہے. وہ صلاح میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں درود؟ اللہم صلی علی محمد. یہ جو پورا ہم درود پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے سورہ احزاب کے آیت جو ہم سب کو معلوم ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ خود اللہ اور اللہ کے پورے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں. اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ صلات بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ چند ایسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ درود بھیجتے ہیں. نعوذ باللہ, درود اللہ کیسے بھیجیں گے؟ اللہم اللہ تو نہیں کہیں گے, نعوذ باللہ, یہ بات غلط ہے. تو دیکھیے چند عربی الفاظ جو ہم کو معلوم ہونے چاہیے, کم از کم یہ جو بنیادی عربی الفاظ ہے اہم والے, یہ اگر ہم کو معلوم ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ صحیح اسلام کو سمجھ سکتے ہیں. صلات عربی میں کہتے ہیں, نماز پڑھنے کو تو کہتے ہی ہیں, درود پڑھنے کو بھی کہتے ہیں. ساتھ میں اللہ کے کرم کو, اللہ جو نعمتیں عطا کرتے ہیں, اللہ کا جو کرم ہوتا ہے, برکتیں جو اللہ نازل کرتے ہیں, اس کو بھی صلات کہا گیا عربی میں. تو جب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں, اس سے مراد اللہ برکتیں بھیجتے ہیں. ملائکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں تو ملائکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلات اور سلام بھیجو. ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی میری بہنوں جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجیں. درود کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اس کے اوپر ہم ایک مکمل درس لے سکتے ہیں. دیکھیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہیں, اللہ آپ کے درجات بلند کرتے ہیں, آپ کو ثواب سے نوازتے ہیں.
اس کے علاوہ دیکھ لیجئے، پہلا ہو گیا کلیم شہادہ جس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، پھر ہو گیا نماز، اذان جو ہم سنتے ہیں، ہر گلی میں، ہر کالونی میں، ہر دنیا کے ہر کونے میں جہاں کہیں اذان ہوتی ہے کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب غور کیجئے، ہم یہاں ہندوستان میں، ہمارے یہاں شہر حیدرآباد میں یہاں بیٹھے ہیں، اب نماز کا جب وقت ہوگا اذان ہو جائے گی، اس کے دوسرے پل دنیا کے کسی دوسرے کونے میں اذان ہوگی، اس کے تیسرے پل دنیا کے تیسرے کونے میں اذان ہوگی۔ تو کیسے آپ دیکھیے اللہ نے نام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کا بلند کیا ہے کہ ہر پل کی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اذان دی جا رہی ہے، اور ورفعنا لک ذکرک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہو رہا ہے۔ 4 آیتیں ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، جہاں پر ہم کو راحت دل کا تصور سمجھ میں آئے گا، اور اگر واقعی ہم اس سورے پر تدبر کریں گے، عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، واقعی دلوں کو راحت ملے گی۔ وہ یہ ہے، اللہ نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کے بعد پھر اللہ نے کہا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب بھی ہم سب کو معلوم ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جو ڈپریشن آج ہم کو ہوتا ہے، آج جو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، چاہے مصیبت چھوٹی ہو یا مصیبت بہت بڑی ہو، ہر لحاظ سے ایک انسانی فطرت ہے، ہم پریشان جلدی ہو جاتے ہیں۔ تو سوچئے، ان 2 آیتوں پر غور کیجئے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے راحت دلوں کو پہنچتی ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور آپ بہت اہم چیز اس سورے میں غور کیجئے، جہاں پر آپ کو اصل راحت دل سمجھ میں آئے گا، وہ یہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بعد لفظ نہیں ہے یہاں پہ، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر جیسا مع یہ لفظ استعمال کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آسانی بہت دیر کے بعد آئے گی، یا آئے گی بھی تو ہم کو سکون نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ عقیدہ قرآن کا نہیں ہے، یہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ عقیدہ صحابہ صحابیات کا نہیں ہے۔ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ غور کیجئے، راحت دل کا جو تصور اسلام میں ہے، جیسے کہ اللہ نے ان آیات میں بڑے صاف سیدھے انداز میں کہہ دیا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے ہم کو بتا دیا کہ کیسی مشکلات انسانوں پر آتی ہیں۔ اب اپنا اپنا محاسبہ کیجئے۔ آپ نے وہ مشہور آیت تو سنی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ میں ہم کو کہا کہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب کو یہ آیت معلوم ہے، کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی بڑی مصیبت آ جائے ہم یہی پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے، یہ جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 156 والی جو آیت ہے، جہاں پر اللہ نے کہا کہ جب مصیبت آتی ہے انسان پر اور وہ کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس آیت سے پہلے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 155 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلا اعلان اس قرآن میں کر دیا۔ ایسا نہیں کہ ہم عام طور پر دیکھیں بچے کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے لیکن دے دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، کچھ جھوٹ کہہ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ٹھیک ہے میں آؤں گی، نہیں آؤں گی، کوئی انداز سے ہم کہیں نہ کہیں بچوں سے جھوٹ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں پہلے ہی ہم کو بتا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنْ شَيْءٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِهِمْ وَالثَّمَرَاتِ۔ بنیادی 5 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا اور کہا میں تم کو بے شک آزماؤں گا۔ مشکل آئے گی، کیسے؟ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، ڈر سے۔ کتنا ڈرے ہوئے آج ہم، کہیں کچھ ہوتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر سے اللہ آپ کو آزمائیں گے۔ والجوعی، اور بھوک سے آزمائیں گے، پاورٹی، ہنگر، یہ جو بھوک ہے اس سے آپ کو آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں نقصان سے آزمائیں گے۔
خود میں کچھ نقصان ہو جائے گا تب اللہ آپ کو آزمائیں گے. والثمرات، اور یہ جو پھل آپ کھاتے ہیں، جو پھل آپ نے اپنی محنت سے اگائے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نقصان کر کے آپ کو آزمائیں گے. آیت ختم نہیں ہوتی، اللہ نے راحت دل بتا دیا، راحت دل پہنچانے کے لیے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتے ہیں. الذین اصابتہم مصیبہ، اور جب یہ کوئی مصیبت میں ملوث ہو جاتے ہیں کہتے ہیں قال انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آیت نمبر 156 ہم اکثر پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا بدلہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ آیت نمبر 157 میں اللہ نے 3 عظیم خوشخبریاں دی. تھوڑا صبر اس دنیا میں کر لو، جو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے نقصان دنیا میں ہوتے اس پر صبر کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم یہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 3 بڑے انعام ملیں گے. وہ کیا ہے؟ بنیادی 3 انعامات اللہ نے بتائے ہیں. اللہ اپنا کرم نازل کریں گے، اپنی رحمت نازل کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت عطا کریں گے. اللہ اکبر. سوچئے میری بہنوں، جس ہدایت کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جو ٹوٹی پوٹی ہم تھوڑی محنت کر لیتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، کئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کئی گناہ ہو جاتے ہیں، کئی لاپرواہیاں ہو جاتی ہیں، دنیا کو اہمیت دے دیتے ہیں، دین کو اہمیت نہیں دیتے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم کوشش کر کے جمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں دین کے لیے. اللہ نے کہا اللہ ہدایت دے دیں گے. اہل علم نے بتایا، جو ہمارے علماء ہوتے ہیں، جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں جو اہل علم ہوتے ہیں، انہوں نے ہم کو بتایا کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس سے نکل جانا چاہتا ہے، تو بنیادی شرائط پر اگر وہ عمل کر لے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز اہل علم نے بتایا کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو فوری ایک مومن کی طرح یہ یقین رکھیں ہمارا ایمان تقدیر پر ہے کہ نہیں. ایک مصیبت آ گئی، ایک بہت بڑا طوفان آپ کی زندگی میں آ گیا، بہت بڑی مصیبت آ گئی. مومن کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سوچے کہ یہ میری تقدیر میں تھا، یہ ہو چکا. اس کے اوپر اب غم نہیں کریں گے، اس کے اوپر اب کوئی شور نہیں کریں گے، اس کے اوپر بس اب پکارا نہیں کریں گے، اس کے اوپر اب غمگین ہو کر اپنی زندگی آگے بس اب زندگی چل رہی ہے چلا لیں گے، ایسا بالکل نہیں کریں گے. تو سب سے پہلی چیز کیا بتائی اہل علم نے؟ تقدیر پر یقین رکھنا. دوسرا بتایا کہ اب صبر و تحمل سے کام لینا. جیسے کوئی مصیبت آ گئی اب اس پہ آپ کو صبر کرنا ہے. صبر کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے مثال کے طور پر بڑا عام دیکھنے کو ہم کو ملتا ہے، اگر کسی مسلمان کے گھر عام طور پر بیوی کے سامنے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کے سامنے بیوی کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کے سامنے اولاد کا انتقال ہوتا ہے، اولاد کے سامنے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے. دیکھیں ہم سب کو مرنا ہے کہ نہیں؟ انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم کو معلوم ہے اللہ نے ایک چیز دی، اللہ اپنی چیز واپس لے لیا، ہماری وہ چیز ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی دیکھیے اگر ایک مسلمان کو آپ کو آزمانا ہے، اپنے آپ کو آزمانا ہے، 2 چیزوں میں ہم آزمائیں گے، سمجھ جائیں گے ہم کتنے پانی میں ہیں. ایک بہت غم کے موقع پر، بہت خوشی کے موقع پر، یعنی جو آپے سے باہر ہونے کا جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. خوشی کا موقع، شادی کا موقع، حجاب نہیں، کچھ نہیں، بس خوب رسمیں کریں گے، رواج کریں گے، غیر مسلمانوں کے غیر محرم کا آنا جانا ہوگا. بس کیوں؟ ایک ہی بار تو شادی ہوتی ہے، تو ہم کو خوب، میرے بچے ایک لوتا بیٹا ہے میرا، مجھے بہت زبردست شادی کرنا ہے. یعنی خوشی کے موقع پر اللہ رسول کے تعلیمات کو بھول جاتے ہیں. دوسرا ہے غم کے موقع پر، بیوی کے سامنے شوہر کا انتقال ہو جائے، میت گھر میں ہے، تمام رشتہ دار دوست احباب جمع ہو گئے، بیوی کا کہنا کیا ہوگا؟ چند ہماری مسلمان بہنیں اے اللہ سبحان تعالیٰ یہی چینوں ہی ملے تھے لے کے جانے کے لیے، نعوذ باللہ، اے اللہ ایسا کیوں کرے آپ، ایسے کہنے والے لوگ موجود ہیں. اے اللہ میرا کیا ہوگا، اب شوہر چلے گیا، میری زندگی کیسے بسر ہوگی، میرا کھانے پینے کا خرچہ کون دیکھے گا، میرے بچوں کی پرورش کون کرے گا. یہ سوال آتا کیسا ہے ہم کو؟ کیوں؟ صبر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحابہ صحابیات کی ہم نے سیرت، اسی لیے ہم سیرت سے دور ہیں، اسی لیے ہمارے اندر یہ گندگی آ چکی ہے. تو پہلا کیا کہا اہل علم نے؟ جب کوئی مشکل آ جائے تو پہلے تقدیر پر یقین رکھو، دوسرا صبر کرو، تیسرا احتسام کرو. احتسام کس کو کہتے ہیں؟ جہاں جب کوئی مصیبت آپ پر آتی ہے، اور واقعہ آپ آزما کر دیکھیے، جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، کوئی ایک مصیبت آ گئی، اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیں گے. وہ یقین ہے کہ ٹھیک ہے میرے کھاتے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، میں نے یہ مصیبت پار کر لی، اللہ مجھے اس کا اجر دے دیں گے. دیکھیے بڑا ہی ایک رسومی اعتبار سے، ہم ایک کسٹمری اعتبار سے، ایک میکینیکل کہنے کو کہہ دیتے ہیں اللہ اجر دیں گے، اللہ اجر دیں گے. یقین کتنا ہے؟ اگر آپ کو کوئی کہے، آپ کو کوئی بینک والے کہیں جہاں پر آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے کہ جیسا ہی آپ ٹھوکر کھا کے گریں گے آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے جمع کر دیے جائیں گے، ایسے بینک میں تو پورے ہم اکاؤنٹ کھلا لیں گے ٹھوکر لگنے پر 10 لاکھ اکاؤنٹ میں. لیکن سوچئے اس سے کروڑا گنا بڑھ کر حدیث شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کوئی تکلیف جب پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، حتیٰ یہ کہ اگر اس کو کچھ کاٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو اس کے لیے معاف کر دیتے ہیں. وہ 10 لاکھ ہم کو پیارے ہیں، گناہوں سے معافی ہم کو پیاری نہیں ہے میری بہنوں. تو کیا کہا اہل علم نے؟ پہلا تقدیر پر ایمان کوئی مصیبت آنے پر، دوسرا صبر و تحمل سے کام لینا، تیسرا احتسام، یقین کہ اس کا اللہ مجھے اجر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے. ایک مسلمان ہوگا قیامت کے دن، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیاں بتا دیں گے، یہ تمہاری صلاۃ ہے، یہ تمہاری زکوٰۃ ہے، یہ تمہارے روزے ہیں، یہ تمہارا قرآن کا پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، تمام نیکیاں بتا دی جائیں گی. بندہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ ہاں یہ پوری میری نیکیاں ہیں. بندہ وہ تمام نیکیوں کے بازو ایک بہت بڑا نیکیوں کا ڈھیر دیکھے گا، ایک بہت بڑا پہاڑ نیکیوں کا دیکھے گا، اور اللہ سے پوچھے گا اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی نیکیاں تو میں نے نہیں کی زندگی میں، تو یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تم نے جو اجر کی امید مجھ سے رکھی تھی، جب کوئی تم پر مصیبت آ گئی، وہ مصیبت کا اجر تم کو آخرت میں مل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو یہ قول پیش کریں گے کہ یہ تمہارے اس مصیبت پر صبر کرنے کا اجر دے رہے ہیں، دوسرے لوگ جو واقع میدان محشر میں ٹھہرے رہیں گے وہ کہیں گے کاش اللہ دنیا میں ویسی مصیبت ہم پر بھی ڈال دیتے. تو تیسرا احتسام ہے، اجر کی امید کہ کوئی مصیبت آ جائے اللہ اجر دینے والے ہیں. چوتھا توکل، مصیبت میں ڈالا کس نے، نکالیں گے کون؟ اچھائی ہو رہی ہے تو وہ کیسے ہو گئی، برائی ہو رہی ہے تو کیسے ہو گئی؟ یقین کہ اللہ پر توکل، مصیبت آئی جائے گی بھی صرف اللہ کی وجہ سے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو تم پر چیز آ گئی وہ تم سے دور نہیں ہو سکتی. کچھ مصیبت آ گئی، کوئی اچھائی آ گئی، کوئی برائی آ گئی، وہ تم سے دور نہیں ہو سکتی، وہ تم اس سے بچ نہیں سکتے. اور جس چیز سے تم بچ گئے وہ تم پر دوبارہ نہیں آ سکتی. تو اللہ پر ایسا توکل رکھنا ہے کہ اللہ ہی نکالیں گے ہم کو اس مصیبت سے. اور پانچواں اور سب سے اہم جو کام ہم کو کرنا ہے کوئی مصیبت آنے پر، وہ ہے سب سے بڑا علاج تمام مصیبت کا، اللہ سے دعائیں. جو اکثر ہم میں سے، اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہم اللہ سے دعائیں ویسی نہیں مانگتے. اتنے بے صبرے ہیں ہم، جب کوئی مصیبت آتی ہے ہم دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں. نعوذ باللہ، کفریہ جملہ ہے میری بہنوں. کئی ہماری بہنیں ایسا کہہ دیتی ہیں، اکثر ہماری ایسی بہنیں کہہ دیتی ہیں کہ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ قبول کر لیں گے تمہاری دعا. ہم بے صبرے ہیں. اللہ کے پاس نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، اللہ کے پاس ہر چیز وقت پر ہوتی ہے. ہم بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں. تو دعائیں کیسی کریں؟ کوئی مصیبت سے نکلنا ہو، سیرت ہمارے لیے مثال ہے، صحابہ صحابیات ہمارے لیے مثال ہے. ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتی ہوں. ایک ہمارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے غمگین، بہت پریشان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے پاس جاتے ہیں،
نماز کا بھی وقت نہیں ہے، صلاح کا بھی وقت نہیں ہے، غیر معمولی طور پر مسجد میں بیٹھے ہیں اکیلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دریافت کرتے ہیں، اے میرے صحابی کیا ہو گیا، اتنا کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر پریشانیوں کا بہت بڑا بوجھ ہے، قرضے چکانا ہے، یہ پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے. صحابی نے پریشانیاں بتا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اور کہا تم یہ دعا صبح 3 بار اور شام میں 3 بار پڑھ لو، اللہ تمہاری مصیبت بہت جلد ہٹا دے گا. یہ دعا کا ذکر آپ کو سنن النسائی میں مل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور اسی دعا کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں کرتے تو یہ دعا کو بالکل نہیں چھوڑتے. وہ کیا دعا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. کیا ہے یہ 7 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی؟ انشاءاللہ ہم بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں اور صبح و شام اس کو پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، جتنا ہو سکے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں پناہ مانگتی ہوں آپ سے، من الہم پریشانیوں سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، والحزنی غم سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، والکسلی جو کاہلی ہے اللہ اس سے میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں، والبخلی بخیل ہونے سے میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں، والجبنی بزدل ہونے سے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں. پھر اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضلع الدین، اے اللہ جو قرضے مجھ پر ہیں اس کو آپ مجھ سے دور کر دیجئے، قرضے میرے پھیر دیجئے. وغلبۃ الرجال، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کا غلبہ مجھ پر نہ ہو، کوئی مجھ پر حاوی نہ ہو، کوئی مجھے اوور پاور نہ کرے. 7 چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. چند دنوں کے بعد صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پریشانیاں مجھ سے دور کر دی، قرضے میرے پورے ہو گئے، تمام میری پریشانیوں کو اللہ نے دور کر دیا. آپ سوچیے آج ہماری دعاؤں میں وہ خلوص، وہ خشوع نہیں ہے، اور ہم اللہ سے دیکھیے یقین سے دعا نہیں کرتے. اللہ دیں گے ٹھیک ہے، اللہ دلا دیجئے، ابھی تک نہیں ملا، اللہ دلا دیجئے. یہ آج کا ہمارا انداز دعاؤں کا، وہ جو یقین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے، صحابہ صحابیات دعائیں کرتے، ویسے انداز سے ہم کو دعائیں کرنا ہے. کیا دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز آسان نہیں سوائے اس کے کہ آپ اس کو آسان کر دیں. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وتجعل الصعب ان شئت سہلا، اور ہر مشکل چیز کو صرف آپ ہی آسان کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ پر ہم کو یقین نہیں رکھنا ہے، ماں باپ پر، دوست احباب پر، شوہر پر، رشتہ داروں پر. یہ ایمان، یہ توکل صرف اللہ کے لیے ہے کہ یہ فلاں مجھے میری مصیبت سے نکال سکتے ہیں. نہیں، نکالنے والے صرف اللہ ہے، آسانیاں پیدا کرنے والے صرف اللہ ہے، راحت دل کو پہنچانے والے صرف اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے جیسے سورہ بقرہ میں کہا، جیسے ان آیات میں سورہ جو نشرہ کی اللہ نے کیا کہا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مصیبت سے ایسے آپ کو نکلنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جب تم ان سے فارغ ہو جاؤ، فارغ کہتے ہیں نا، ہم فارغ ہو جائیں ہم کسی کام سے، میں پہلے اس کام سے فارغ ہو جاتی ہوں پھر یہ کام کر لوں گی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب تم پر یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو آزمائشیں آ رہی ہیں، اس سے جب تم فارغ ہو جاؤ تو لگ جاؤ اللہ کی عبادت میں محنت کرنے کی. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنی رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ آخری جو 2 آیتیں ہیں سورہ نشرہ کی، اس کا ہم میں سے اکثر ہو سکتا ہے اس کا غلط معنی یہ نہ نکال لیں کہ پہلے مصروفیات کو مکمل کریں گے اس کے بعد اللہ کے ذکر میں لگ جائیں گے. ہماری مصروفیات ہو رہی ہیں آج اگر ہم قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کو کوئی محفل میں بلایا جاتا ہے، آپ خود اگر اپنے گھر میں کچھ
لوگوں کو قرآن بتانا چاہتی ہیں، اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتی ہیں، آپ اپنی والدہ کے پاس جا کر قرآن بتانا چاہتی ہیں، والدین گھر کو آ رہے ہیں، ہر حساب سے کوئی محفل میں آپ جانا چاہتی ہیں، آپ محفل کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک بڑی کامن چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بہت بزی ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پہلے ذمہ داریوں کو پورا کر لو، پوری دعوتوں کو پوری کر لو. صبح شام جو آپ کا روٹین ہے، بچوں کو اسکول بھی جانا، خود اسکول جانا، خود کالج جانا، خود جاب کرنا، خود نوکری کرنا، خود جو الگ الگ اللہ کی طرف سے جو نظام اللہ نے ایک دنیا میں سیٹ کیا ہے، اس کو پہلے مکمل کر لیں گے، پھر دین کی طرف آئیں گے. ایسا ان آیات میں بالکل نہیں. ان آیات کی تفسیر ابن کثیر میں جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں، 2 احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہیں جس سے سمجھ میں آئے گا کہ جب دنیاوی چیزوں سے فارغ ہو جاؤ اللہ کی عبادت میں کیسے لگیں. 2 احادیث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز نہیں اس وقت، کوئی صلاح نہیں اس وقت جب کھانا لا لیا جائے، کھانا نکال دیا جائے، یعنی جو ہم ڈنر کرتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، جب آپ کھانے کو بیٹھتے ہیں، جب کھانا نکال دیا جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں. اور جب انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے طہارت بنانے کی، جب وہ غلاظت سے پاک ہونا چاہتا ہے، طہارت بنانا چاہتا ہے، اس وقت بھی صلاح نہیں پڑھ سکتے. کا مطلب دوسری حدیث سنا دیتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے اور کھانا لگ چکا ہے کھانے کے لیے، پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد نماز کو جاؤ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی ضروریات کی جو ہماری زندگی میں چیزیں ہیں وہ جیسے ہی مکمل ہو جائے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگنا ہے. اور ضروریات مصروفیات سے مراد دیکھیے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے مراد کوئی دعوت ہے، کچھ گھر کا ضروری کام ہے جو ضروری نہیں ہوتا، غیر ضروری ہوتا ہے، ہم نے اس کو ضروری ہمارے لیے بنا لیا ہے. یہ بہانے دے کر ہم دین کی تعلیم سے دور نہیں ہو سکتے. تو میری بہنوں، اس مکمل سورے میں 8 آیات ہے. اس کے اوپر ہم 80 منٹ بات کر سکتے ہیں، 80 گھنٹے بات کر سکتے ہیں، لیکن بالآخر آخری میں ہم یہی بات کو ایک تھم رول کے جیسے ہم کہتے ہیں باٹم لائن کی طرح لینا چاہتے ہیں. اس کا نچوڑ ہم یہی سمجھیں گے کہ راحت دل آپ کو اگر حاصل کرنا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ کی اس کتاب سے آپ جڑ جائیں. دیکھیے ایک چھرا ہے، تھوڑا ہم نے اس پر غور کیا، دلوں کو راحت ملی کہ نہیں؟ یہی کہ اللہ پر توکل رکھنا ہے، یہی کہ مصیبت آ گئی تو تقدیر پر یقین ہے کہ اس کا مجھے اجر ملے گا، یہی کہ دعاؤں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ بار بار جب ہم تصور کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے دلوں کو راحت ملتی ہے. اب غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 88 میں کہا، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبَهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل اطمینان والے ہو جاتے ہیں، راحت پہنچ جاتی ہے جب وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں. آیت ختم نہیں ہوتی، اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ہی ذکر میں مومنوں کے لیے دلوں میں سکون ہے. آج اگر ہم کو دل میں سکون چاہیے، اس قرآن کو اپنے اپنے گھروں میں کھولیے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، اس کے مفہوم کو پڑھیے. آپ تعجب کریں گے بات پر کہ جیسے ہی آپ اٹھتے بیٹھتے قرآن کا مفہوم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی مصیبت میں آپ ہیں یا کوئی خوشی کا موقع ہے. ہر حال میں جب آپ قرآن پڑھیں گے ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت جب میں نے پڑھی، اللہ نے یہ آیت صرف میرے لیے نازل کی. وہ مخصوص وقت وہ آیت پڑھنا آپ کی تقدیر کی نشانی. تو اس قرآن کو ویسے آپ پڑھیے انشاءاللہ. بالآخر میں اپنے اس درس قرآن کو 2 دلائل قرآن سے پیش کر مکمل کرنا چاہتی ہوں. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے میں الم نشرح لک صدرک کہا کہ ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے نہیں کھول دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سینے کو کھولنا، دلوں کو اللہ کی طرف راغب کرنا. آپ غور کیجئے کہ جب کبھی ہمارے پاس IRF پر بیانات ہوتے ہیں، ہم اللہ کے اس کلام سے ایک دعا پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دیجئے،
وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان میں جو گھاٹی جو ہے، جو تکالیف، جو رکاوٹ ہو رہی ہے لوگوں کو حق بتانے کی، اس کو مجھ سے دور کر دیجئے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سن لیں. یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی، جس کا ذکر قرآن میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28 میں آیا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی. اللہ نے سورہ نشرہ میں کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے نہیں کھول دیا؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا. آج آپ اور میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ہدایت کی دعا مانگیں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینے کو بھی اسلام کے لیے کھول دیں گے. شریعت ہمارے لیے آسان کر دیں گے. شریعت پر ہم کو غیر ضروری کے سوالات نہیں آئیں گے کہ یہ اسلام میں کیوں ہے، وہ اسلام میں کیوں ہے. آپ کو اسلام خالص اپنے فطرت پر ہے بول کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اور دوسری چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم تم پر نازل کر رہے ہیں، وشفاء لما فی الصدور، جو شفا ہے مومنوں کے دلوں کے لیے، مومنوں کے سینوں کے لیے شفا ہے، وہدی ورحمہ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں خاص طور پر واضح کر دیا کہ اگر راحت دل چاہیے، اگر دنیا میں سکون چاہیے، آخرت میں بھی سکون چاہیے، تو خوب اللہ سے توبہ استغفار پڑھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیات کی تلاوت کرو، لوگوں میں اس کو عام کرو، اور سمجھ جاؤ کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے کلام سے ہی مل سکتا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے اس درس قرآن کو مکمل کرنا چاہتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اب ہم سوال و جوابات کی نشست شروع کرتے ہیں، اور سوال کرنے والی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنا نام بتائیں اور وہ کیا کرتی ہیں بتائیں اور اپنا سوال کریں. جس بہن کو بھی سوال ہے اپنا ہاتھ اٹھا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے، کچھ لوگوں نے بتایا کہ فاتحہ نہیں دلانا وہابی کی نشانی ہے، تو مطلب کہ فاتحہ نہیں دلانا مطلب یہ شرک ہے. ہم بھی دلاتے تھے، اب نہیں دلا رہے، کہ ہر کوئی نیا اسلام میں کام داخل کرنا بدعت ہے. تو وہ بتا رہے کہ بدعت یہ سب یہ الزام مت لگاؤ، بولے کہ آپ وہابیوں کی طرح ہے. تو کہاں تک کہ وہابی کیا ہے میرے کو بھی نہیں معلوم، آپ ذرا تھوڑا وضاحت کر دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے سوال کیا ہے کہ جب آپ نے کسی کو کہا کہ فاتحہ نہیں دلانا چاہیے، تو آپ سے پوچھا اور آپ نے کہا کہ یہ بدعت ہے، تو آپ کو بولا گیا کہ یہ القاب نہ لگاؤ، بدعت وغیرہ کیسے القاب نہ لگاؤ، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ وہابی ہے. یعنی آپ کو کہہ دیا کہ وہابیوں کی نشانی ہے. تو وہابزم، یہ وہابی کون ہیں، اور یہ فاتحہ کے بارے میں آپ کا اصل سوال ہے. بہن دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن ہم نے دین آپ پر مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمتوں سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کر دی. یعنی اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے ہم کو کہ دین کے جو تمام تعلیمات ہے، قرآن کے تمام تعلیمات، احادیث جو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں آتی ہے، یہ اب دین مکمل ہو چکا ہے. اس میں اب نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اس کا بدعت کے بارے میں دیکھیے، فاتحہ کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. بدعت کہتے کس کو ہیں؟ اگر کسی کو برا لگتا ہے، ہم کوئی اگر بدعت دیکھتے ہیں کہہ دیتے کہ یہ بدعت ہے، تو ارے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ بدعت ہے؟ تو پہلے بدعت کہتے کس کو ہے ہم وہ سمجھ جاتے ہیں. بدعت کہتے ہیں کوئی ایسا عمل آپ کرتی ہیں یہ عقیدے کے ساتھ کہ اس سے آپ کو ثواب ملے گا، اور وہ عمل قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ فجر کی جو 2 سنت اور 2 فرض ہوتی ہیں، وہ پڑھنے کے بجائے میں 4 سنت 4 فرض پڑھوں گی زیادہ ثواب کے لیے، تو آپ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ زیادہ پڑھنا چاہتی ہیں لیکن ویسا نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ کیونکہ تعداد اور اس کا وقت، اس کی جگہ، طریقہ کرنے کا، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بیان کر دی گئی ہے. اب نماز لیٹ کر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے. حج، یہاں کسی مسجد میں جا کر
تھوڑا طواف کی طرح کر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ حج ہو گیا. نہیں نہیں, حج کی ایک جگہ ہے. یعنی کوئی بھی آپ جب نیکی کرنا چاہتی ہے اسلام میں, اس کے چند طریقے ہیں, یعنی اس کا ایک پورا سسٹم ہے اسلام میں. اس کی جگہ, کون سی جگہ پر کرنا ہے. جیسے بہن نے سوال کیا, عالمہ نے کہہ دیا کہ واش روم میں نماز پڑھ سکتے ہیں, نعوذ باللہ, ہم کو معلوم ہے ہم نہیں پڑھ سکتے. جگہ مقرر کر دی گئی ہے کہ پاک جگہ ہونی چاہیے. دوسرا, اس کی گنتی کیا ہے عمل کی. کسی نے کہہ دیا کہ آپ یہ پڑھ لو, آپ کو 1,00,000 ثواب مل جائے گا. ہول سیل کے ثواب چاہیے ہم کو, جس کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے. گنتی ہے. تیسرا ہے طریقہ, کیا طریقے سے اس کو پڑھنا ہے. جگہ ہے. یہ تمام تھوڑی چیزیں ہم کو معلوم ہونے چاہیے. بدعت کیسے ہو گئی؟ جو قرآن حدیث میں ہے نہیں, وہ آپ نیکی کا تصور کر کے کر رہی ہیں تو وہ بدعت ہو جاتی ہے. فاتحہ کے بارے میں اکثر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز پر, کچھ کھانے کی چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور اس پر پھونک دیا, اللہ کی طرف سے برکت ہو گئی. یہ سننا ہم نے. ہم ایسے لوگوں کو جو فاتحہ دلاتے ہیں, ہم ان سے یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ایک علمی اعتبار سے, کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یہ حدیث مبارکہ میں جو آ گیا, سب سے پہلی چیز ہم کو معلوم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا ہے. حدیث میں الفاظ نہیں ہے کیا پڑھا. دوسری چیز, اگر الفاظ آ بھی جاتے تو کسی صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا. تو یہ جو سسٹم بتا دیا جا رہا ہے آج کیسا پڑھ کر پھونکو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. کسی صحابی نے یہ عمل نہیں کیا, تو آج اس کو بدعت ہی کہیں گے. رہا وہابی کے بارے میں جو آپ نے کہا, جو اکثر جو یہ وہابی کا جو کانسیپٹ پورا ہے, اگر آپ کو یہ تھوڑا ڈیٹیل میں سننا ہے انشاءاللہ تو آپ جناب عمران کی ایک یوٹیوب پر ویڈیو ہے کہ وہابی بولتے ہیں کس کو ہے, وہابزم کانسیپٹ کیا ہے, کیوں جو لوگ خبروں پر سجدہ نہیں کرتے اور جو فاتحہ نہیں دلاتے ان کو وہابی کیوں کہا گیا ہے. یہ تھوڑا تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا, آپ انشاءاللہ دیکھ لیجیے. یہ ویڈیوز پر آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین کی شاگردہ اب بیان دوں گی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, معزز بزرگوں کا اور میری محترم بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی ہو, رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. انشاءاللہ میرے آج کے اس تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کڑی نمبر 16. ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے کڑی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے شروع کے دنوں میں دین کا کام کرتے تھے, لیکن اعلان کر کے نہیں کرتے, کیونکہ اللہ نے ابھی اعلان کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کا حکم نہیں دیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح 3 سال کے وقفے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 50 سے 60 صحابہ اسلام قبول کر کے اسلام کے دامن میں شامل ہو گئے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح تقریباً 3 سال گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 214 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ اعلان کے ساتھ دعوت کا کام شروع کیجئے. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ صوفہ کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں. یہاں تک ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا. تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ صوفہ کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی چڑھے تو زور سے آواز لگائی اور کہا سبحا سبحا. یہ عرب میں ایک نعرہ تھا جس کا معنی یوں سمجھا جاتا کہ مکے کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہے, کوئی مصیبت,
کوئی تھریٹ ہے جس کے لیے لوگوں کو آواز لگا کر بلایا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر سب مکے کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. اور عرب اس زمانے میں کوئی بھی اگر پہاڑ پر چڑھتا، مان لیجئے کوئی قریش قبیلے کا آدمی چڑھ گیا اور اس نے آواز لگائی، تو صرف قریش قبیلے کے لوگ وہاں جمع نہیں ہوتے بلکہ ہر قبیلے کا فرد وہاں پر جمع ہو جاتا، کیونکہ وہ لوگ کنسیڈر کرتے کہ یہ جو تھریٹ ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ صرف قریش قبیلے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام مکے والوں کے لیے ایک تھریٹ ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر مکے کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. یہ واقعے کو میری بہنوں آپ لوگ غور سے سنیے کہ آگے یہاں پر کیا ہوتا ہے. یہ وہ واقعہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر سے اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مکے والو، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے دشمن کی جو آپ سب پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا آپ لوگ میری اس بات کا یقین کرو گے؟ تو مکے کے تمام لوگ متفق طور پر کہتے ہیں کہ ہاں، ہم آپ کو الصادق مانتے ہیں، یعنی دا موسٹ ٹروتھفل، تو ہم آپ پر یقین کر لیں گے. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کلام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم جملوں میں، بہت چھوٹے الفاظ میں سمندر سے گہرائی والی بات کرتے، ماشاءاللہ. تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن حملہ کرنے والے ہیں آپ پر، تو کیا یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں. تو آپ لوگ غور کیجئے، کسی بھی ریگستان میں اگر دور سے بھی کوئی دشمن کی فوج آ رہی ہے تو وہاں پر ریتی اڑنے لگتی ہے، مٹی اڑنے لگتی ہے اور پوری دھول چھا جاتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مثال دے رہے ہیں تو وہاں پر کوئی نشانی ہی نہیں ہے کہ فوج وہاں کھڑی ہے، کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے. لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ الصادق مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کے ذریعے یہ منوانا چاہتے تھے کہ مکے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا سچا مانتے ہیں. تو اب نہ کوئی نشانی ہے، نہ کوئی آثار ہے، لیکن کیونکہ میں کہہ رہا ہوں یہاں پر اگر ایک فوج ہے تو کیا آپ لوگ یقین کریں گے؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم آپ پر یقین کریں گے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر آپ لوگ مجھ پر اتنا یقین کرتے ہیں، آپ لوگ مجھے اتنا سچا مانتے ہیں، تو اس سچائی کی وجہ سے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، فوری ان لوگوں میں سے ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کمبخت کہنے لگا، تیرا یہ دن غارت ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. آپ لوگ دیکھیے کہ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سگا چچا تھا. اب آپ لوگ اندازہ لگائیے، ایک ایسا شخص جو اتنا قریبی رشتہ دار ہے، سگا چچا ہے رشتے میں، ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، تیرا یہ دن غارت ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے اتنی سی بات کہنے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع کیا کہ اللہ اکیلا معبود ہے اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اتنی بات کہنے کے لیے ہم سب کو یہاں بلایا. اس جملے پر اس کا ماننا یہ تھا کہ میں اپنا پورا کاروبار چھوڑ کر یہاں آ گیا، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں آ گیا، اپنے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہاں آ گیا، اور تم مجھے اتنی سی بات بتا رہے ہو. تو میری بہنوں، یہ جو اس کے جملے ہیں، یہ جو اس کی باتیں ہیں، یہ آج ہم ہر اکثریت مسلمانوں کے لیے ایک سوچنے والی، غور کرنے والی بات ہے. جو لوگ دین اسلام کے کام کو گرا کر دیکھتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم کو پیچھے چھوڑ کر دنیاوی مصروفیات میں لگے ہوئے رہتے ہیں. اور ہم مسلمان بہنوں پر تو اللہ اکبر، اللہ خیر کرے ہمارا، جب ہماری مسلمان بہنوں سے کہا جاتا ہے کہ دین کی محفل میں شامل ہوئیے،
درس ہے, قرآن سیکھنے کے لیے آئیے, تو اتنے بیکار بہانے وہ ہمیں دیتے ہیں کہ ہمارے گھر پر دعوت ہے, ہمارے گھر پر مہمان آنے والے ہیں, ہمارا ایگزام ہے, ہم شامل نہیں ہو سکتے, ہم بہت مصروف ہیں. لیکن ابو لہب نے جب اس دنیا کے مصروفیات کا بہانہ دے کر اللہ کے کام کو, اللہ کے دین کو کمتر بتا کر دیکھا, تو آپ جانتے ہیں ابو لہب کے اس جملے پر اللہ نے ریاکشن میں کیا کیا؟ اللہ نے ایک سورہ نازل فرمایا. اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اس کے اس جملے پر کہ اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو گرا کر دیکھا, صرف اس دنیا کی وجہ سے, تو اللہ لعنت بھیجتے ہوئے کہتے ہیں ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. کیوں ٹوٹ جائے اس کے ہاتھ؟ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی جو کمائی جمع کر کے اس نے رکھ لی ہے, وہ کمائی اسے اس سے بچا لے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ میری بہنوں, آج ہم لوگ مسلمان ہیں یہ کہہ کر ہم بچ تو جائیں گے اس دنیا میں, لیکن آخرت میں اللہ نہ خواستہ ابو لہب کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے اگر ہم دین اسلام کی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیں گے صرف اور صرف اس دنیا کے لیے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. اور اس کی جو بیوی ہے وہ کمبخت عورت جو لکڑیاں جمع کرتی ہے آنچ لگانے کے لیے. اس ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو وہ آنچ لگا دے, برباد کر دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ہی اس آگ میں جھونک دیں گے. اب اس عورت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے میں کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس کا مسئلہ کیا تھا؟ اس عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ باضابطہ طور پر بازار سے کانٹے والے جھاڑیاں خریدتی اور اس کا بنڈل بنا کر رکھتی اور لوگوں سے پوچھتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے جانے والے ہیں. اور جیسے ہی وہ اسے معلوم ہوتا اس راستے سے جانے والے ہیں, وہ پہلے سے وہاں پر جا کر موجود ہو جاتی اور وہاں پر انتظار کرتی کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزریں گے. اور جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے ہوتے تو فوراً اچانک سے اس بنڈل کو کھول دیتی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر اس پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے خون بہنے لگتا ہے. وہ کمبخت عورت, اس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ نے سورہ نازل فرما دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ پڑھا ہے, تو ایک بڑا پتھر وہ اپنے ہاتھ میں لے کر غصے میں جاتی ہے اور لوگوں سے پوچھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہاں, یعنی محمد کہاں ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ پتھر لے کے بہت زیادہ غضب میں جاتی اور دیکھتی ادھر ادھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل بازو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, لیکن وہ آتی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اپنے ساتھی سے کہہ دے اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تو اس کو برباد کر کر چھوڑوں گی. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ آخر معاملہ کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بازو ہی بیٹھے ہوئے تھے, پھر اس نے مجھے کہہ کر کیوں وہ وہاں سے چلی گئی. تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تھا ابھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب وہ عورت آئی تو وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ سکتی تھی, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نظروں سے مجھے غائب کر دیا تھا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. تو میری بہنوں, اب آپ لوگ غور کیجئے, جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کے ساتھ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں تو ایک کے بعد ایک سٹیپ بائی سٹیپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آنا شروع ہو گئے.
اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم اس سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں بھی یہی مشکلات، یہی پریشانیاں آئیں گی. سب سے پہلی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے آئی. تو اگر آج ہم اس سیرت کو اپنائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور یہ سیرت کیا ہے میری بہنوں؟ جس طرح آپ اگر ایک MBBS کا کورس کریں گے تو آپ پورا MBBS کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر بنیں گے. تو ڈاکٹر ایک ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل کو پانے کے لیے آپ کو ایک سلیبس کو پورا کمپلیٹ کرنا ہوگا. تو اسی طرح جنتی بھی ایک ٹائٹل ہے، سب سے آنریبل ٹائٹل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس ٹائٹل کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے سلیبس بنایا. امت کو بتایا گیا کہ جنت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا لو. تو میری بہنوں، اللہ سے دعا کیجئے، کوشش کیجئے، محنت کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی میں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم اپنے زندگی کا ہر ایک عمل صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے آئینے میں کریں انشاءاللہ. اسی سے میں اپنے تقریر کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی سے ہم اس نشست کے اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے.